الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت کی کچھ اہم گزارشات عرض کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح، سفر کے حالات۔ یہ ویڈیو میں پہلے سے ہی ریکارڈنگ کر چکا ہوں اور اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ سفر کے حالات، رہب کی بات سن کر اور فرشتوں کے سایہ کرنے کو دیکھ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے شام سے واپسی کے 2 مہینہ 25 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرما لیا۔ مقررہ تاریخ پر آپ اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور دوسرے خاندان والوں کے ساتھ حضرت ختیجہ کے یہاں تشریف لائے۔ حضرت ختیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے چچا عمر بن اسد موجود تھے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 20 اونٹ نکاح کا مہر مقرر ہوئے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مہر 12.5 اقیہ چاندی تھی، جس کے 500 درہم ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نکاح تھا۔ تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحکیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے، ان میں سے مشہور درج ذیل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ طوفان نوح میں یہ گھر ختم ہو گیا تھا اور نشانات بھی باقی نہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنیادوں کے نشانات بتائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل، جب آپ کی عمر شریف 35 سال تھی، قریش نے اس کو تعمیر کیا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے تمام پانی اندر آتا تھا۔ چھت بھی نہیں تھی، دیواریں بھی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ کعبہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، تو قریش کو از سر نو اس کی تعمیر کا خیال ہوا۔ جب نئی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا تو ابو وہب بن عمر خزاعی نے قریش سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی ہی کو پسند کرتا ہے، اس لیے بیت اللہ کی تعمیر میں حلال پیسہ استعمال کیا جائے، زنا، چوری اور سود وغیرہ کا حرام پیسہ بالکل اس میں نہ لگایا جائے، پھر اس سے کوئی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ ہو جائے۔ تعمیر کا کام مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے۔ جب تعمیر مکمل ہو رہی تھی، چھت پڑ چکی تھی، تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے میں سخت اختلاف پیش آیا۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے۔ کئی دن گزر گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر ایک قبیلہ کا اصرار تھا
کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے گا، اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ جو سب سے زیادہ عمر والا تھا، اس نے یہ رائے دی کہ کل جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے اندر داخل ہوا اسی کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کروا لو۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور سب لوگ مسجد حرام پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب نے بے ساختہ کہا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس میں رکھا اور فرمایا، ہر قبیلہ کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ کوئی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ رہے۔ اس فیصلہ کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب چادر میں حجر اسود کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ بنفسی نفیس آگے بڑھے اور دستے مبارک سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کعبہ شہید کرا کر از سر نو اس کو تعمیر کرایا۔ پانچویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے بنایا اور آج تک وہی تعمیر چلی آ رہی ہے۔